السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی و نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا دیا پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ باب العلم آفیشیل کے ذریعے میں نماز کے ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں۔ نماز کے مسائل کا تیسرا پارٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرے پارٹ میں نے غسل کا طریقہ بتایا، کس طرح سے ہمیں غسل کرنا ہے، لیکن اس غسل کی کچھ ضروری احتیاط ہیں، وہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آج غسل کرنے میں کچھ ہمارے اسلامی بھائی کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جسم ناپاک ہی رہتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، غسل کرنے میں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پر نہائیں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکیں، یعنی آپ غسل خانے میں نہائیں۔ تو غسل خانے میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو آج کچھ اسلامی بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں کہ جس غسل خانے کی چھت نہ ہو اس غسل خانے میں بالکل ننگے نہیں نہا سکتے۔ تو دیکھیے، اگر غسل خانے کی چھت ہے یا نہیں ہے، اگر یہاں احتیاط یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو آپ اس غسل خانے میں بھی ننگے نہا سکتے ہیں جس کی چھت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جس غسل خانے کی چھت ہے جہاں پر سب طرف سے بند ہے، وہاں پر آپ ننگے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر جب ننگے نہا رہے ہیں تو وہاں احتیاط آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کو نہ ہو اور نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف کو ہو، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو ایسی جگہ نہانے کے لیے نہیں ملی، آپ غسل خانے میں یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ سکے آپ نہ نہائے، اور آپ یوں ہی نل پر یا یوں ہی آپ کسی سمرسیول پر کہیں پر نہا رہے ہیں جہاں پر لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں یا گھر کے سدسیہ وہاں موجود ہیں، تو وہاں پر آج کچھ اسلامی بھائی ہمارے ایسا کرتے ہیں کہ انڈر ویئر پہنا اور نہانا شروع کر دیا۔ دیکھیے، انڈر ویئر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سطر کھل رہا ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک جسم کا چھپانا ہر مرد پر فرض ہے۔ آپ نے اگر انڈر ویئر پہن کر نہانا شروع کیا، نیکر پہن کر نہانا شروع کیا، تو آپ کا وہ جسم کا وہ حصہ، جسم کا وہ پارٹ دکھ رہا ہے جس کا چھپانا فرض تھا، اس کا دکھانا حرام ہے۔ تو جو بھی آپ کے اس جسم کے اس حصے کو دیکھے گا وہ بھی حرام کر رہا ہے اور آپ بھی حرام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نہ نہائیں، کیونکہ جب تک آپ نہاتے رہیں گے آپ بھی حرام کر رہے ہیں، جو دیکھ رہا آپ کے باڈی کو، جسم کو، وہ بھی حرام کر رہا۔ اس حرام کاری سے بچیں۔ اگر آپ کو نہانا ہے تو آپ تہمت باندھ کر نہائیں، یہ اتنا بڑا کپڑا پہن کر نہائیں تاکہ اپنے گھٹنے تک چھپ جائیں، یا اس طرح کا آپ لوور پہنیں یا انڈر ویئر پہنیں جو آپ نیکر جو آپ کے گھٹنوں تک ہو۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آج ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایک کمی بہت بڑی کرتے ہیں کہ جس انڈر ویئر کو رات پہنے ہوئے تھے، جو آپ کا انڈر ویئر ناپاک ہو گیا، یہ جس انڈر ویئر پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں، آپ ہم بستر ہوئے تھے تو اس سے جو منی کے قطرے تھے، وہ جو ناپاکی تھی وہ آپ کے اس کپڑے پر لگی ہوئی ہے، آپ نے اسی انڈر ویئر کو پہن کر نہانا شروع کر دیا۔ وہی تہمت جو آپ رات باندھ رہے تھے جس پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، یا آپ کو احتلام ہوا وہ ناپاکی اس پر لگی، یا آپ ہم بستر ہوئے وہ ناپاکی آپ کے اس کپڑے پر لگی، آپ نے اسی کپڑے کو پہن کر نہانا شروع کر دیا۔ اب آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پتہ چلا آپ جب پانی ڈال رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ اس کپڑے پر لگ رہا ہے تو آپ کا ہاتھ بھی ناپاک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، جب تک اس کو پہن کر آپ نہائیں گے تو آپ بھی پاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اور اتنا ضرور ہوگا کہ جہاں تک اس کی چھینٹیں جائیں گی وہ ناپاکی، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا کر پورے جسم پر ناپاکی پھیلے گی، برتنوں پر ناپاکی پھیلے گی۔ اس کپڑے کو پاک کرنے کے طریقے سے جب تک آپ پاک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ پہن کر نہیں نہا سکتے۔ ہاں، اگر آپ دریا میں نہا رہے ہیں یا کہیں بہتے ہوئے پانی میں نہا رہے ہیں، کہیں ٹویل پر نہا رہے ہیں جہاں تیزی سے پانی بہہ رہا ہے، اس طرح سے بڑا سمرسیول کا پیپ لگا ہوا ہے جس سے تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہے، جس سے مائع جاری کہتے ہیں، بہتا ہوا پانی کہتے ہیں، ایسی جگہ پر اگر آپ نہا رہے ہیں تو وہاں پر آپ مسل لیں گے تو چونکہ وہ مائع جاری ہے، بہتا ہوا پانی ہے، وہاں تو وہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن آپ یوں ہی کہیں ٹوٹی پر نہا رہے ہیں یا یوں ہی برتن سے پانی لے کر نہا رہے ہیں تو کتنی دیر تک بھی آپ نہاتے رہیں گے، وہ کپڑا جب پاک نہیں ہوگا تو جسم پر جہاں تک اس کا پانی جائے گا وہ جسم بھی آپ کا ناپاک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا کبھی بھی اچھا ایک چیز اور ہمارے کچھ اسلامی بھائی کرتے ہیں کہ جسم ناپاک ہے، ہمارے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے، ہمارے ٹانگوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، ہماری شرمگاہ پر گندگی لگی ہوئی ہے، اب ہم نے کپڑا
اوپر سے باندھ لیا، اب نہانا شروع کر دیا۔ اب وہ جسم پر جو ناپاکی لگی ہوئی تھی وہ ناپاکی ہمارے کپڑے پر ٹچ ہو گئی۔ اب جب کپڑے پر ٹچ ہوئی ہمارے ناپاکی، اب وہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اب ہم پانی بہا رہے ہیں، برابر بہا رہے ہیں، لیکن وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو جب کپڑا پاک نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں کپڑا لگا ہوا رہے گا، جہاں تک اس سے پانی بہ کر جائے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط یہ کریں، اگر آپ کو کپڑا پہن کر نہانا ہے تو پہلے آپ باتھ روم میں جائیں یا آپ لیٹرین میں جائیں، جانے کے بعد جسم کے جتنے حصے پر گندگی لگی ہوئی تھی بظاہر، جو ظاہر ہے گندگی وہ لگی ہوئی تھی، اس کو آپ پانی سے اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد پاک کپڑا باندھ کر نہائیں، پاک انڈر ویئر پہن کر نہائیں، ناپاک انڈر ویئر پہن کر نہ نہائیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ آپ غسل خانے میں نہائیں یا ایسی جگہ پر نہائیں جو آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ مردوں کو چاہیے وہ کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہیں، عورتوں کو چاہیے وہ بیٹھ کر نہانا ان کے لیے سنت ہے۔ اور نہانے کے بعد ترنت کپڑے پہن لیں تاکہ آپ کے جسم کے، آپ کی باڈی کے وہ حصے دن کا دکھانا جائز نہیں، ان کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس طرح سے غسل میں یہ احتیاطی مسائل ہیں، اس کو ہر ایک کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔